أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر دیا گیا ہے۔ اسی پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ذکر زبانی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے اور ایک عملی بھی ہوتا ہے۔ زبانی ذکر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر زبان سے کیا جائے، جس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو گزشتہ ہفتے کر دی تھی کہ اللہ کا ذکر چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور مختلف قسم کے اذکار جو احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بتائے گئے ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے۔ بہت سارے اذکار وہ بھی ہیں جن کی فضیلتیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، بالخصوص ان کا اہتمام کیا جائے، جن کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی تھوڑی بہت بات آپ کو بتائی گئی تھی۔ کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کے ذکر کے فوائد و برکات اور اس سے فضائل معلوم ہوتے رہیں۔ بڑی معروف کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل ذکر ہے، اس کو پڑھا جائے، اس سے اندازہ ہوگا کتنے ذکر ہیں، کس قسم کے ذکر ہیں، ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور یہ سب اسی لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنائیں۔ اس لیے کہ اگر اپنانا نہ ہو تو پھر بتایا کیوں جائے؟ کتاب لکھی گئی، اس کو پھیلایا گیا، گھر گھر پہنچایا گیا، اس کے پیچھے محنتیں کی گئیں، یہ اس لیے کی گئیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ لہذا اللہ کا ذکر مختلف شکلوں سے کیا جاتا رہے، اور اللہ کے ذکر میں جیسے یہ مختلف اذکار ہیں، ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیشتر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں رکھتے، حالانکہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا عظیم الشان قسم کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ ذکر تو بہت پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم کو ذکر بتا دیجئے، لیکن کوئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ تو حضرت نے اس کے اوپر مستقل طور پر کئی مجلسوں کے اندر کلام کیا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے کہ ان ایام میں وہیں موجود تھا جب حضرت اس کا برابر تذکرہ کرتے تھے، اور مختلف لوگوں کو انہوں نے خطوط بھیجوائے کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں ترغیب دی جائے، اس لیے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک ایک حرف کے اوپر بہت بڑا ثواب ہے، لہذا بھائیو اس کے لیے بہت اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی وقت آپ کیوں نہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکال لیجئے، 15 منٹ نکال لیجئے، 10 منٹ نکال لیجئے، اور اللہ کا پاک کلام پڑھیے۔ صبح میں پڑھ لیجئے، شام میں پڑھ لیجئے، جو آپ کے لیے مناسب وقت ہے اس کو نکالیں، اور اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور معمول رکھیں۔ ایک چیز اسی سلسلے کی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ یہ بھی ذکر میں سے ایک ذکر ہے،
زبانی ذکر، حدیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو آدمی میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کتنی بڑی فضیلت آئی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ ہم حضور کے قریب رہیں؟ ہر مسلمان کی آرزو ہے، تمنا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا قرب ملے گا تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ جب ہم اللہ کے قرب کے طالب ہیں تو نبی کا قرب ہم کو ضروری، اور نبی کا قرب ملتا ہے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے۔ لہذا اس کا اہتمام کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، معمول بنا لیں، صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، 100 دفعہ کم از کم پڑھ لیں، 200 دفعہ کم از کم پڑھ لیں، جس قدر ہو سکتا ہے بہرحال اس کا معمول ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی درود شریف کی اہمیت ہے کہ درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے، اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہم کو دین ملا ہے، آپ کے ذریعے ہم کو قرآن ملا ہے، آپ کے ذریعے ہم کو ایمان ملا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں ملی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات ہی آپ کے صدقے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ہماری ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق پہچانیں اور درود شریف کا معمول بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک معمول سالکین کے لیے تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے ایک، اور دوسرے تسبیحات پڑھی جائیں جیسے سبحان اللہ کا ورد 100 دفعہ، الحمدللہ کا ورد 100 دفعہ، اور اللہ اکبر کا ورد 100 دفعہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ تم 1000 نیکیاں کماؤ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 1000 نیکیاں کیسے کمائیں؟ آپ نے فرمایا 100 دفعہ تسبیح پڑھو 1000 نیکیاں تم کو مل جائے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ 100 دفعہ تسبیح پڑھیں، بہت بڑا ثواب، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ تو افضل الذکر ہے، اور یہ تسبیحات بہت بڑی فضیلت مآب تسبیحات ہیں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بہت اہم ترین وظیفہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، عرش کے خزانوں میں سے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کر لیا جائے۔ اور استغفار وہ اس کے ساتھ میں ملا لیا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، جس میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ آدمی روزانہ صبح سے شام تک مختلف کام کاج کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، روز کا روز صفائی کرے، جیسے گھر کی صفائی روزانہ ہوتی ہے، اسی طرح اپنے دل کی صفائی، اپنی زبان کی صفائی، اپنے کانوں کی صفائی، اپنی آنکھوں کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، یہ روز کا روز ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ استغفار کے ذریعے سے ہوگی۔ استغفار میں اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی چاہی جاتی ہے، لہذا آدمی 100 دفعہ کم سے کم روزانہ استغفار کرے
یہ نیت کر کے کہ اللہ مجھ سے جو بھی بھول چوک و گناہ غلطیاں ہو گئی ان کو پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، تو اس طرح گناہ روز کے روز صاف ہوتے رہیں گے۔ اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا آدمی تو ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی گھر بنایا، اس کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں، نہ کوئی جھاڑو دینے والا، نہ صاف کرنے والا، اس میں روزانہ دھول لگ رہی ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد آپ اس گھر کو دیکھیں گے تو اس کی صورت ایسی ہوگی کہ آپ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں، اس لیے کہ کوئی جھاڑو دینے والا نہیں۔ حالانکہ ماشاءاللہ مکان تو بہت اچھا ہے، عالیشان بلڈنگ بنائی، لیکن عالیشان بلڈنگ بنانے کے بعد اس کی صفائی کا اہتمام روز کا روز نہیں کیا گیا، نتیجہ ہوگا کہ وہ اب ناقابل استعمال سے ہو جائے گی اور اس کی صفائی کرنے کے لیے بڑی محنتیں درکار ہوں گی۔ اور اگر روز روز صاف کر دیجئے، دیکھنے میں خوشنما اور اس کے ساتھ کوئی محنت اور مجاہدہ بھی زیادہ نہیں، اس طرح آدمی یہ سوچے کہ اس میری بلڈنگ میں جس میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے اور دماغ بھی ہے اور دل بھی ہے اور دیگر اعضاء بھی ہیں، اس بلڈنگ کے اندر کچھ نہ کچھ گرد غبار روزانہ آ جاتا ہے، اس لیے مجھے روز کے روز صفائی کرنی چاہیے، اس لیے روز کا روز استغفار پڑھیے، صاف ہوتا رہے گا۔ ایک چیز یہ ہے جس کا ورد رکھنا چاہیے، اور ایک درود شریف، یہ چند اذکار اس کو 100 دفعہ معمول بنا لیا جائے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 دفعہ درود شریف، اور 100 دفعہ اس کے ساتھ استغفار۔ اتنے اذکار اگر روزانہ آدمی پڑھ لے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، یہ چیزیں اس کو اڑائے لے جائیں گی، صرف چلے گا نہیں، وہ اڑے گا اور پہنچ جائے گا منزل مقصود تک۔ تو اس لیے اس کا بہت اہتمام کیجئے، اور اگر کسی کو اتنا وقت ایک دم نہیں ملتا کوئی مضائقہ نہیں، ایک ہی وقت میں کرنا ضروری نہیں، صبح میں 1-2 کر لیجئے، دوپہر میں 1-2 کر لیجئے، شام میں 1-2 کر لیجئے، کسی کو عصر کے بعد فرصت مل رہی ہے تو عصر کے بعد کر لے، کسی کو ظہر کے بعد فرصت ہے تو ظہر کے بعد میں کر لے، بہرحال مختلف اوقات میں بھی ان اذکار کو جمع کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرح ان کا ورد۔ اور ایک چیز میں نے بتائی، قرآن پاک کی تلاوت، یہ کرنے کا معمول بنائیں، دیکھیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا اور یہ نیکیاں کیسے جمع ہوتی رہیں گی۔ یہ تو ہے زبانی ذکر کی بات۔ دوسرا ذکر ہے قلبی ذکر، دل سے ذکر کرنا۔ دل کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی رہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں، آپ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے اور اپنی منڈی میں بیٹھتے ہوئے اور اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ قلبی ذکر جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف توجہ۔ کبھی اللہ کی قدرت پر غور کر لیجئے، کبھی اللہ کی نعمتوں پر غور کر لیجئے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالتوں پر نظر کر لیجئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی حکمت پر غور فکر شروع کر دیجئے۔ دل ہے اپنے آپ میں مگن، وہ یہ چیزیں کرتا رہتا ہے، آپ کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ جا رہے تھے، آسمان کی طرف نظر گئی، آپ اسی وقت سوچنے لگے کہ میرا پروردگار کیسا عظیم الشان ہے جس نے ایسا عظیم الشان یہ آسمان بنایا جس میں کوئی پھٹن نہیں، نگاہیں دوڑ دوڑ کے واپس آ جائیں لیکن اس کے اندر کوئی عیب نہیں نظر آئے گا، اور بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یہ آپ دل کے اندر خدا کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اس کی ایک مخلوق کے اوپر اللہ کو سمجھنے کے لیے غور و فکر جاری ہے، یہ قلبی ذکر ہو گیا، اسی کا نام ہے تفکر۔ قرآن میں ان دونوں چیزوں کو جوڑا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ غور و فکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں،
اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر، اس لیے کہ خود اللہ میں غور و فکر یہ بندے کی بس کی بات نہیں۔ کیسے کرے گا اللہ میں غور و فکر؟ اس نے اللہ کو دیکھا کب ہے اور سمجھ کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بارے میں ڈائریکٹ غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کے بارے میں غور و فکر کا انڈائریکٹ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اس سے خدا کچھ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں معرفت بوجہ، یعنی ایک طرح کی معرفت، تھوڑی سی معرفت، یہ نہیں کہ اللہ کو پورے طور پر کوئی سمجھ جائے گا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا معرفت یہ ہے کہ تو یہ سمجھ جائے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ کتنی پیاری بات کہی انہوں نے، کہا کہ معرفت یہ ہے کہ تجھے اتنا سمجھ میں آ جائے کہ میں میرے خدا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ جب وہ زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، مختلف مخلوقات میں غور و فکر کرتا رہے گا، اسے اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہے میرا کوئی خالق اور مالک، لیکن میں اس کو سمجھنے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں۔ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کا سمجھنا یوں سمجھیے جیسے ایک آدمی نے بہت عالیشان بلڈنگ بنائی ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کاج کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ایک عظیم نظام چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ سنوار رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر جاری ہیں، اور وہیں پر ایک چونٹی بھی رہتی ہے۔ چونٹی چھوٹی سی مخلوق اللہ کی، وہ بھی اسی بلڈنگ میں کہیں گھومتی ہے، پھرتی ہے۔ کیا اس چونٹی کو وہاں کے چلنے والا نظام سمجھ میں آ جائے گا؟ سوچئے، غور کیجئے، ایک چونٹی ہے، چونٹی کو اس محل کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا لایا جا رہا ہے، ارے چونٹی سے بس اتنی بات سمجھ سکتی ہے کہ کہیں چھوٹا سا دانہ پڑا رہے گا یا کوئی مکھی وکھی مر کے پڑی رہے گی تو بس اس مکھی کی فکر میں وہ لگی رہے گی۔ ایک چونٹی مری ہوئی ہوگی تو بس اس چونٹی کو لے جانے اور کھانے کی فکر میں رہے گی۔ اس سے زیادہ چونٹی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور دماغ نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کر سکے۔ اب وہاں کا پورا نظام وہ کیسے سمجھ لے؟ یہ محل کیسا ہے، کیسا بنایا گیا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کا دماغ کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اور کیا کیا وہ کرتا ہے، باہر اس کا کیا کیا کارنامے ہیں، اندر اس کے کیا کیا کارنامے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس جگہ پر کیا بن رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، کیسی کیسی عظیم عظیم نعمتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ذرا چونٹی کے بارے میں غور کیجئے، سمجھ میں آئے گا؟ اسے نہیں آئے گا۔ یہ میں نے جو مثال دی ہے بلڈنگ کی اور اس کی نسبت سے ایک چونٹی کی، اس میں کچھ نہ کچھ پھر بھی تناسب ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بلڈنگ والے بھی مخلوق ہی ہیں، بلڈنگ بھی مخلوق ہے، بلڈنگ کا بنانے والا بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ چونٹی بھی ایک مخلوق ہے۔ مخلوق جب مخلوق کی حقیقت نہیں سمجھ سکتی تو مخلوق خالق کی حقیقت کیسے سمجھ سکتی؟ کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں، جبکہ چونٹی اور انسان کو پھر بھی بہرحال ایک نسبت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق۔ اب آپ وہ نسبت میں درجات کے اعتبار سے کروڑواں درجہ لگا لیجئے، 10 کروڑواں درجہ لگا لیجئے، اربوں خربوں کی نسبت لگا لیجئے کہ انسان کے اعتبار سے چونٹی اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے درجے گھٹی ہوئی، لیکن پھر بھی بہرحال نسبت ہے کہ کوئی نہ کوئی درجہ تو نکل آئے گا۔ لیکن بھائی خالق میں اور مخلوق میں کوئی درجہ نسبت کا نہیں ہے، چے نسبت خاکرہ بعالم پاک۔
تو اسی اللہ کے کارناموں کو کوئی سمجھے کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آج تک سائنسدانوں نے بڑی ڈینگے مارنے کے باوجود مخلوق خداوندی ہی کو پورے طور پر نہیں سمجھا ہے۔ آسمان کو نہیں سمجھ سکے، آسمان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ ہماری حد نظر ہے۔ کہاں ہے آسمان؟ اب تک ان کو آسمان دکھائی نہیں دیا، تو آسمان کی تحقیق کیا کریں گے؟ جب نظر آئے گی چیز تب تو، اب ان کو تو ابھی نظر بھی نہیں آئی، کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو آج تک آسمان نظر نہیں آیا۔ ارے بھئی یہ نیلا نیلا سا جو نظر آ رہا وہ کیا؟ کہتے ہیں یہ تمہاری حد نظر ہے، یعنی نظر پہنچ کر ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے نیلا نیلا وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ تمہاری حد نظر ہے۔ یہ ہے سائنسدانوں کا قول۔ جب سائنسدانوں کو مخلوق نظر بھی نہیں آ رہی ہے تو مخلوق کی تحقیق کیا کر سکیں گے؟ تو اس لیے مخلوق بھی جب پورے طور پر نہیں سمجھ میں آتی تو خالق کے سمجھ میں آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ان مخلوقات میں اپنی بساط بھر تفکر، غور و فکر، تدبر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ ذکر قلبی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی کونے میں بیٹھے اور اللہ کے بارے میں تصور کرے۔ کیا تصور کرے؟ اللہ کے نام ہی کا تصور کرے، اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں بولتا لیکن اسی اللہ کو دل میں بول رہا ہے، دل میں آواز نکل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی کی ایک شکل۔ لیکن شکلیں بہت ہیں ذکر قلبی کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور اللہ کے بارے میں غور و فکر خود اللہ میں ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا بلکہ مخلوقات کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور جب یہ تفکر ہوتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ان کی زبانوں پر کیا نکلتا ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اور تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، بندہ کہنے لگتا ہے غور و فکر کے بعد، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر اور مخلوقات کو دیکھ کر کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ان مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ یہ ایک ایک مخلوق بھی ایسی عظیم الشان ہے کہ اتنا بڑا یہ عظیم الشان کارنامہ بیکار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو چونٹی بھی بیکار نہیں پیدا کی، اللہ نے تو گو کا کیڑا بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار سجا ہوا تھا، ایک بڑے عالم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے منہ پر ایک مکھی بار بار آ کے بیٹھ رہی تھی، مکھی بیٹھنے لگی وہ اڑاتا تھا، پھر آ کے بیٹھتی تھی، اس لیے کہ مکھی بڑی ضدی ہوتی ہے۔ مکھی جو ہوتی ہے نا بڑی ضدی ہوتی ہے، بڑی بے وقوف ہوتی ہے، دونوں باتیں اس کے اندر جمع ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس میں ضد ہوتی ہے وہ احمق بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی گویا لازم ملزوم ہے، ضد اور احمق پن، حماقت، دونوں کا بڑا جوڑ ہے۔ جو بھی ضدی ہوگا، دیکھو بچے ضدی ہوتے ہیں اس لیے عقل کم ہوتی ہے، بچوں میں عقل کم ہوتی ہے نا، اسی لیے تو شریعت نے ان کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ضد ختم ہو جاتی ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد بھی کسی میں ضد پائی جا رہی ہے تو سمجھیے کہ اس کی عقل ابھی ٹھکانے نہیں لگی، احمقیت اس کی باقی ہے۔ تو بہرحال بڑی احمق ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے مکھی کے اوپر یہ بات کہ دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے وقوف تر جانور یہ مکھی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ گرم گرم کھانا رکھے بیٹھے ہو، مثلا چائے پی رہے ہیں، گرم گرم چائے، بھاپ نکل رہی ہے،
مکھی کو پتہ چل گیا تو اسی میں ڈبکی مارے گی. ذرا سا ایک قطرہ لینا ہے، اس ذرا سا قطرہ لینے کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری جان چلی جائے. اسی طرح جو آدمی دنیا کی فکر میں اپنی آخرت کو گوا دیتا ہے، اس کی ساری توجہ اس پر ہے کہ بس جناب کچھ مال مل جانا چاہیے، کچھ دنیا حاصل ہو جانا چاہیے. اب کوئی فکر نہیں اس کی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جہنم میں گرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، بے عزت ہونا پڑے گا، لٹ جانا پڑے گا. اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر جب وہاں ڈبکی مارتا ہے دنیا میں، سمجھو کہ سب سے بڑا احمق ہے مکھی کے برابر. ایسی مکھیاں آج دنیا میں بہت ہیں، ایسی مکھیاں دنیا میں بہت ہیں. دنیا کے پیچھے اس طرح جو ہے جا رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ، نہ اللہ کا ڈر، نہ رسول کا ڈر، نہ جہنم کا خوف، نہ کچھ. سب چیزوں سے بے خبر ہو کر بس جناب لذت پوری کرنا ہے. جیسے کہ مکھی اپنی تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان گوا دیتی ہے، اس طرح آدمی اپنا ایمان کھو دیتا ہے. تو بتانا یہ چاہتا تھا، کیا بات تھی؟ ہاں، بادشاہ کی بات بول رہا تھا کہ مکھی آ کے بیٹھتی تھی، وہ اڑا دیتا تھا. بار بار ایسا ہونے لگا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے مکھی کو، کیا فائدہ ہے مکھی کو بنانے کا. اللہ پہ گویا اعتراض کر رہا ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عالم تھے، ان کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ احکم الحاکمین پر اعتراض ہو تو یہ اسفل الحاکمین کی کیا پرواہ کرے. احکم الحاکمین خدا ہے، اور یہ جو دنیا میں حاکم ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ان کو بڑا غصہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے تکبر کو اتارنے کے لیے اللہ نے مکھی کو بنایا. مکھی آگے بیٹھ رہی ہے، اڑاتا ہے، پھر آ کے بیٹھتی ہے، اڑاتا ہے، پھر آ کے بیٹھتی ہے، اڑاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ڈیوٹی پہ لگا دیا، کہا کہ آپ کو یوں تکبر سے ذرا اتارنے کے لیے اللہ نے بنایا. تو اس کو اور غصہ آ گیا، تو اس نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ گو کا کیڑا اللہ نے کیوں بنایا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی حکمت ہے، سمجھ میں آنا تو ضروری نہیں، ضرور اس کے اندر بھی حکمت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جانا چاہیے، یہ بھی حماقت کی دلیل ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کی بات بھی میری سمجھ میں آ جائے. جب دنیا نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا، جب دنیا نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ کے احکام کیسے سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ کے احکام کو بنا چوں چرا تسلیم کرنا مومن کی شان ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کیوں حرام کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ خدا نے مجھے میٹنگ میں نہیں بلایا تھا، مجھے کیا معلوم، اللہ نے حکم جاری کر دیا. اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور عصر میں، عشاء میں، ظہر میں 4 اور مغرب میں 3. حضرت نے فرمایا تمہاری انگلیاں سب برابر کیوں نہیں ہیں، ایک انگلی چھوٹی، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے بڑی، ادھر کی اور چھوٹی ہو گئی، ادھر کی اور چھوٹی ہو گئی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں اور کب اور کیسا حکم دینا چاہیے. مومن کا یہی وتیرہ اور طریقہ ہے، یہ نہ سوچے کہ ہر بات مجھے دنیا میں سمجھ میں آ جائے. ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک صاحب آئے، پروفیسر تھے علی گڑھ کے. آ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کون سی حدیث ہے؟
انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر